مودی فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا سامنا کرنے سے گھبرائے، ٹرمپ کے بلانے پر بھی نہ آئے۔ بلومبرگ کے ٹرمپ اور مودی فون کال پر رپورٹ میں اہم انکشافات۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے دعویٰ کیا مودی کو خدشہ تھا صدر ٹرمپ ان کی فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات کرائیں گے۔ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان 17 جون کو 35 منٹ طویل گفتگو ہوئی، جس میں کشیدگی اور کھچاؤ کا آغاز ہوا۔ ٹرمپ مودی سے ملاقات کے بغیر کینیڈا میں G7 اجلاس سے واپس امریکہ آ گئے۔ مودی کو امریکہ آنے کی دعوت دی تو وہ کروشیا چلے گئے۔ فون کال کے بعد کوئی رابطہ نہ ہوا، تناؤ بڑھتا گیا۔ ٹرمپ نے بھارت کی معیشت کو مردہ کہا۔ روس سے تیل خریداری پر بھارت پر ٹیرف بڑھا کر 50% کیا۔ بھارت کو ایک اور جھٹکا، امریکی صدر کا ٹیرف پر بھارت کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ رپورٹر کے سوال پر کہا جب تک روس سے تیل خریدنے والا معاملہ حل نہیں ہوتا امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ٹیرف کا اسٹاک مارکیٹ پر شاندار اثر ہے، روزانہ نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے خزانے میں سینکڑوں ارب ڈالر کی آمد ہو رہی ہے۔ عدالتی کارروائی سے متعلق کہا امریکی طاقت اور دولت پر حملہ ہوا تو نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔ عدالت کا غلط فیصلہ امریکہ کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ امریکہ کو کامیابی اور عظمت چاہیے، انتشار نہیں۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا اعلان، پاکستان کا شدید رد عمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کے غیر قانونی کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ قابل مذمت قرار دیا۔ کہا اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ غزہ میں جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے۔ پاکستان کا اسرائیلی نسل کشی فوجی مہم کا فوری خاتمہ یقینی بنانے کا بھی مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیل کو اس کے بھیانک جرائم پر جواب دہ بنایا جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی اسرائیلی حکومت کا فیصلہ غلط قرار دیا۔ کہا غزہ میں ہر روز انسانی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے بھی غزہ پر اسرائیلی قبضے کی منصوبے کی مخالفت کر دی۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل غزہ پر فوجی کنٹرول کے راستے پر نہ جائے۔ ہالینڈ بھی اسرائیلی فیصلے کا مخالف۔ جرمنی نے اسرائیل کو فوجی ساز و سامان کی فروخت روک دی۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، جوب کے علاقے سمبازا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ خوارج کے 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ فتنہ خوارج کے دہشت گرد پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں غیر ملکی اسپانسرڈ دراندازی جاری ہے، جس کے انسداد کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ کہا مقبوضہ کشمیر میں کتابوں کی دکانوں پر چھاپے افسوسناک ہیں۔ بھارت کشمیر کی تاریخ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے 18ویں امدادی کھیپ بھجوا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر اظہار اطمینان۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی وفد نے ملکی معیشت کی بہتر صورتحال کو سراہا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آصفہ بھٹو، شیری رحمان، عطا تارڑ، رانا ثنا اور دیگر بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پی پی وفد نے وزیر اعظم کے کزن کے انتقال پر تعزیت کی۔
مسلم لیگ نون کے صدر سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ نواز شریف کا کہنا تھا، خواجہ آصف میرے بہترین دوست اور مشکل کے ساتھی ہیں۔ ہم نے آسان اور مشکل وقت ایک ساتھ کاٹا۔ نون لیگ میں سیاسی ورکر کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ خواجہ آصف نے کہا، پاکستان جب بھی مشکلات کا شکار ہوا تو نواز شریف کی سیاسی بصیرت نے سہارا دیا۔ کل بھی ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے قربانیاں دی، آگے بھی یہ سفر جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے تاجر برادری کی بات کو بڑی توجہ سے سنا اور ایکشن لیا۔ ایف پی سی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کہتے ہیں، فیلڈ مارشل آصف منی نے عشائیے پر بلایا، بزنس کمیونٹی کو عزت دی۔ 2 سے 2.5 گھنٹے ملاقات میں ہم نے بزنس کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ سب نے بہت اچھے طریقے سے بزنس کمیونٹی کا کیس لڑا۔ کسی بھی تاجر کی گرفتاری کے لیے متعلقہ چیمبر صدر کے دستخط لازم ہونا بڑی کامیابی ہے۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے کہا، کاروباری برادری کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر سیکٹر میں کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ کمیٹیاں پہلے کیس دیکھیں گی، پھر گرفتاری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی قرار دے دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی جلد نئے اپوزیشن لیڈر کا نام طلب کریں گے۔ اسپیکر نے نااہل ارکان کے ناموں سے ایوان کو آگاہ کیا۔ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل، جمشید دستی، احمد چٹھا، حیدر علی، رائے حسن نواز کے نام شامل ہیں۔ سلیمان اور قاسم اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ قاسم اور سلیمان انہی لوگوں کو کہیں گے نا جن کی یہ لوگ مانتے ہیں۔ قاسم اور سلیمان پاکستان آنا چاہتے ہیں تو حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ وہ انہی کے پاس جائیں گے نا جن کی آپ بات سنتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی گفتگو۔ شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو نالائق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں 1.5 سال میں پارٹی کو ایک کامیابی بھی نہیں ملی، مقبولیت کے باوجود اپنے لیڈر کو رہا نہیں کرا سکے۔ آج پی ٹی آئی تیزی سے زوال پذیر ہے۔ پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان شیر افضل مروت کی پارٹی میں واپسی کے حامی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، شہریار آفریدی، اسد قیصر، نثار جٹ اور دیگر شیر افضل مروت کی واپسی کے خواہاں۔ ارکان نے رائے دی کہ شیر افضل کو واپس لیا جائے اور بانی پی ٹی آئی کو بھی سفارش کی جائے۔ چند ارکان کی رائے ہے شیر افضل کو پہلے بیان بازی سے روکا جائے۔ شیر افضل مروت نے کہا، ارکان کا شکریہ جو پارٹی میں مجھے واپس دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے خلاف بلا جواز بیان نہ دیں تو مزاحمتی بیان نہیں دوں گا۔ تنقید ہو تو خاموش نہیں رہ سکتا، سخت جملوں سے اجتناب کروں گا۔ برطانیہ میں پاکستانی کرکٹر حیدر علی پر ریپ کا الزام۔ پاکستانی نژاد لڑکی کی شکایت پر کرمنل کیس بن گیا۔ مانچسٹر پولیس نے لندن میں میچ کے دوران حراست میں لیا۔ حیدر علی 3 روز زیر حراست رہے، 1 ہفتے کی ضمانت پر باہر آئے۔ پی سی بی نے حیدر علی کو معطل کر دیا۔ الزامات ثابت ہونے پر ان کا کیریئر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حیدر علی کے وکیل معین خان کے مطابق کرکٹر کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے لندن میں پاکستانی کمیشن بھی پی سی بی کو مکمل معاونت فراہم کر رہا ہے۔ حیدر علی کو قانونی معاونت فراہم کرنے میں ہائی کمیشن نے کردار ادا کیا۔ جتنے بھی کرکٹرز ہیں یہ کہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ اتنے اچھے نہیں ہیں، یہ پور فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں۔ جیسے ان کو فیم اور فارچون ملتی ہے تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہمارے کھلاڑی شہرت سنبھال نہیں پاتے۔ سابق کرکٹر ہارون رشید کا حیدر علی کے واقعے پر رد عمل۔ کہا، قومی کرکٹر زیادہ تعلیم یافتہ نہیں اور ان کا تعلق غریب گھروں سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی شہرت ملتی ہے یہ اسے سنبھال نہیں پاتے۔ پی سی بی کو نوجوان کھلاڑیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے تربیتی کورس کروانے چاہیے۔ بغیر اجازت بیرون ملک کوئی بھی کام کرنا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ وفاق نے جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن کی تشکیل نو کر دی۔
जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह कमीशन के चेयरमैन तैनात। कमीशन को अब तक जबरी गुमशुदगियों के 10,607 केसेस मौसूल हुए। 31 जुलाई 2025 तक कमीशन ने 8,770 केसेस निपटाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फरोग नहीं मिला था, तब तक इस इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। फेक न्यूज बस्टर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसने इंडियन प्रोपेगेंडा को भी बस्ट किया। प्रोग्राम अंग्रेजी में भी शुरू कर दिया जो हम डिजिटल मीडिया पे पोर्ट्रे करते हैं कि आज भारतीय मीडिया पे कितने झूठ बोले गए, मोदी ने कितने झूठ बोले। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ज्यादा गंभीर हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा हाइप पर है, उनका मीडिया सच बोलने का कायल ही नहीं। मिस और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस ऐवान को भी किरदार अदा करना होगा। हाउस की कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन को भी दावत देता हूं, आएं, बैठें, मामले पर मदद करें। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन से मौशी तरक्की के लिए तरजीही बुनियाद पर इकदाम कर रहे हैं। IT बरामदात बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की NITB और वजारत IT के इकदाम पर इजलास में गुफ्तगू। बरामदात के गुज़श्ता बरस के हदफ में $3.8 अरब के हुसूल की पजीराई की। कहा, नौजवानों बिलखुसूस खवातीन को IT में रोजगार के लिए सेंटर्स कायम किए हैं। डिजिटल यूथ हब से हजारों नौजवान बाइज्जत रोजगार हासिल कर रहे हैं। नून लीग के MPA चौधरी नईम एजाज के घर CCD पुलिस का छापा। चौधरी नईम एजाज ने कहा, अहले खाना के साथ घर से बाहर गया हुआ था। इल्जाम आयद किया, अहलकार छापे के दौरान घर से 5 करोड़ की रकम ले गए। तोड़ फोड़ और लूट मार की गई। 3 मुलाजमीन को भी हिरासत में ले लिया गया। मेरा प्रॉपर्टी का काम है, जमीनों की लेन देन करता हूं। छापे से मुताल्लिक रिपोर्ट थाने में जमा करवा दी।